بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں 9 اہم باتیں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ اپنے کسی پرائیویٹ اسکول کو چلا رہے ہیں یا آپ کا کوئی پرائیویٹ ادارہ چل رہا ہے یا آپ کوئی اپنا نجی کاروبار یا نجی دفتر جس کو کہتے ہیں وہ اس کو چلا رہے ہیں، تو اس حوالے سے یہ 9 چیزیں آپ کے لیے بہت اہم ہونے والی ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ کو چلا رہے ہیں، وہاں آپ کے پاس اساتذہ موجود ہیں، تو ان اساتذہ کو ان کی اچھی کارکردگی پر حوصلہ افزائی ان کی کیجیے، ان کی مثبت ایکٹیویٹیز کے حوالے سے پراپر طریقے سے ان کا مان رکھیں اور ان مثبت ایکٹیویٹیز کو ڈسکس کریں تاکہ ان کے اندر ایک حوصلہ اس طرح کا پیدا ہو اور وہ مثبت ایکٹیویٹیز کے حوالے سے اپنے آپ کو آگے لے کے جا سکیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے ادارے کے اندر ماحول اس طرح کہہ دیں کہ آپ کے ادارے کے اندر آپ کے اساتذہ کو، آپ کے اسٹاف کے ممبرز کو یہ بات کلیئر ہو جائے کہ اس ادارے کے اندر ہماری ترقی جو ہے وہ لازم ہے۔ اگر ہم اپنی بیسٹ ایکٹیویٹیز کریں گے، اپنا بیسٹ دیں گے، اچھے رزلٹ دیں گے، تو یقیناً ہمیں اس رزلٹ کی بنیاد پر آگے بڑھایا جائے گا، ہمیں مواقع ملیں گے اور ہم بہتر طریقے سے آگے کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ ان کی اس اچھی کوشش پہ، ان کے اس بیسٹ دینے کی وجہ سے آپ کا وہ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ، آپ کا وہ ادارہ، آپ کا اپنا وہ کاروبار آپ کامیابی کی طرف جائے گا۔ تیسری بات جو میں آپ سے یہاں ڈسکس کرنے لگا ہوں کہ اسکولز میں، آپ اپنے ادارے میں، آپ اپنے آفیسز میں ماحول اس طرح کا دیں کہ جس طرح ایک فیملی ممبرز کے آپس میں ایک ماحول ہوتا ہے، جیسے کہ وہ گھر کے ہر چیز کے حوالے سے فکر مند ہوتے ہیں، گھر کے ہر فرد کی فکر کے حوالے سے وہ فکر مند ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے آپ اپنے ادارے کے اندر، آپ اپنے انسٹیٹیوٹ کے اندر، آپ اپنے آفس کے اندر یہ ماحول دیں کہ وہاں پر ان تمام لوگوں کا جو آپس میں کنیکشن ہے وہ ایک فیملی ممبرز کی طرح کا بنے۔ اچھا، ان کا یہ آپس کا جو کنیکشن پازیٹیو ہوگا، فیملی ممبرز کے طور پر ہوگا، تو اس کا فائدہ کس کو ہے؟ وہ آپ کے ادارے کو فائدہ ہوگا۔ آپ کا ادارہ ان کی بیسٹ ایکٹیویٹیز اور ان کی اچھی پرفارمنس کی وجہ سے گرو کرے گا اور بہت آگے کی طرف بڑھے گا۔ چوتھی چیز جو میں آپ کو یہاں سجیسٹ کروں گا کہ وہ یہ ہوگا کہ اگر آپ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ آپ کا ہے، اسکول ہے، آفس ہے، وہاں آپ کے امپلائیز ہیں، ملازمین ہیں، تو ان کے حوالے سے آپ ہفتے میں کم از کم 1 دن اس طرح کا طے کریں، اس دن میں کچھ گھنٹے یا 1 گھنٹہ طے کریں جس میں آپ ان کو فزیکل ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو کریں، اور وہ فزیکل ایکٹیویٹیز گیم کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، اداروں کے اندر وہ سائنسی بنیادوں پر کچھ تجربوں کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، تو جس میں وہ فزیکلی طور پہ انوالو ہوں اور انوالومنٹ کی وجہ سے آپس میں کمپٹیشن کا ایک ماحول بن جائے اور وہ آگے کی طرف بڑھے۔ اس سے ہوگا کہ وہ فزیکل جب آپ کسی کو انوالو کرتے ہیں تو وہ تحرک اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور ایک صحت مند جسم کے اندر جو فزیکل انوالومنٹ ہوتی ہے اس وجہ سے کیا ہے کہ ایک صحت مند جسم کے اندر ایک صحت مند دماغ بھی موجود ہوتا ہے۔ چھٹی چیز جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ادارے کے اندر، آپ اپنے انسٹیٹیوٹ کے اندر، آپ اپنے آفس کے اندر ایک اس طرح کا ماحول کریٹ کریں کہ اچھائی کے حوالے سے، یعنی مثبت ایکٹیویٹیز کے حوالے سے کمپٹیشن کی فضا کریٹ ہو، یعنی سچ بولنے کے حوالے سے پراپر طریقے سے آپ کا ہر امپلائی، آپ کا ہر ٹیچر، آپ کا ہر جو ہے ممبر ہے آپ کے آفس کا، آپ کے ادارے کا، وہ یہ سوچ رہا ہو، اس کے ذہن میں یہ بات چلی گئی ہو کہ اگر میں نے زیادہ بیسٹ ایکٹیویٹیز کی، میں نے سچ زیادہ بولا، میں نے زیادہ بہتر طریقے سے اپنی پرفارمنس کو دیا، تو یقیناً مجھے جو ہے اپریشیشن ہوگی، مجھے خراج تحسین پیش کیا جائے گا کہ جس کے ذریعے سے میں تھوڑا سا میرا پروفائل جو ہے وہ مزید بہتر ہوگا۔ تو اس طرح کا ماحول آپ دیں گے تو آپ کے ادارے کو، آپ کے آفس کو، آپ کے کاروبار ہی کو اس کا فائدہ ہونا ہے اور وہ کامیابی کی طرف بڑھے گا۔ 7ویں چیز جو میں آپ کو سجیسٹ کرنے لگا ہوں کہ آپ اپنے اسکول میں، اپنے انسٹیٹیوٹ میں، آپ اپنے کاروبار میں، اپنے آفس میں پراپر طریقے سے اساتذہ ہیں آپ کے پاس، ان کے درمیان آپ کے امپلائیز ہیں، ان کے درمیان آپ پراپر طریقے سے ہر ہفتے کا بیسٹ ٹیچر جو ہے وہ نامزد کریں، اس ایکٹیویٹیز پہ اس کرائٹیریا آپ طے کریں۔ آپ کا آفس ہے، آپ کا کاروبار ہے، بزنس ہے، وہاں پر بھی آپ ایک بیسٹ فرد کو ہفتے کی بنیاد پر، مہینے کی بنیاد پر، سال کی بنیاد پر سامنے لے کر آئیں تاکہ وہ ان کے اندر ایک مقابلے کی کیفیت پیدا ہو اور انہیں یہ لگے کہ ہم یہ جو کوشش کر رہے ہیں یہ پراپر طریقے سے اس کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں کامیابی ہمیں مل رہی ہے، اور در حقیقت ذات کی کامیابی ان کی، وہ آپ کے ادارے کی، آپ کے کمپنی کی، آپ کے انسٹیٹیوٹ کی مجموعی کامیابی ہے۔ تو اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور 8ویں چیز جو میں آپ سے سجیسٹ کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے انسٹیٹیوٹ، پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ کے اندر، اسکولز کے اندر
اپنے آفیسز کے اندر، اپنی کمپنیز کے اندر سالانہ بنیادوں پر انکریمنٹ لازماً رکھیں، تاکہ انہیں یہ لگے کہ اگر ہم یہاں پر 5 سال گزاریں، 10 سال گزاریں، 3 سال گزاریں، 2 سال گزاریں، پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس میں یہ بھی بہت مسائل ہیں، تو یہ اگر ہم گزاریں گے تو اس مد میں کیا ہوگا کہ ہماری جو سیلری ہے، ہماری جو تنخواہ ہے، اس میں اضافہ ہوگا اور اس طریقے سے ہم تھوڑا سا سیکیور فیل کریں گے۔ وہ پھر آپ کے پاس ٹائم لگائیں گے، اور کام کے جو لوگ ہیں وہ آپ کے پاس رک جانا آپ کے ادارے کی کامیابی ہے، اور نکمے لوگ جو کام کے نہیں ہوتے ہیں ان کا رکنا آپ کے ادارے کے لیے سب سے بری بات یہی ہوتی ہے کہ کام والے لوگ آپ کے پاس رکتے نہیں ہیں، اور جو کام والے لوگ نہیں ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس رک رہے ہیں، تو آپ کے ادارے کی زوال کی یہ ایک پہلی آپ کہہ سکتے ہیں نشانی ہے۔ اور نویں بات جو میں آپ سے شیئر کرنا جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اساتذہ کے درمیان مثبت ایکٹیویٹیز کے حوالے سے یا آپ کے امپلائیز ہیں ان کے درمیان مثبت ایکٹیویٹیز کے حوالے سے آپ پراپر طریقے سے آن دی اسپاٹ انسینٹیو دے دیں۔ فار ایگزامپل آپ نے کچھ بکس اپنے ادارے کے اندر، اپنے اسکول کے اندر رکھی ہوئی ہوں، جہاں آپ نے کہیں کلاس چیک کرتے کرتے آپ کو کسی ٹیچر کی ایکٹیویٹی زیادہ پسند آ گئی، اس نے بورڈ کا اچھا استعمال کیا، اس نے بچوں کو بہتر طریقے سے بٹھایا ہے، کسی اسمبلی کے اندر جاتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ بہتر طریقے سے اس کو پرفارم کر رہے ہیں، یا امپلائی آپ کا وہ اپنے کمپیوٹر ورک کے اوپر اپنے فارمولوں کو بڑے بہترین طریقے سے کر رہا ہے، تو اس کو اسی وقت وہ بک دے دی جائے، اس کو چاکلیٹس دے دی جائیں، اس کو یعنی کچھ اس طرح کی چیزیں آپ آن دی اسپاٹ بھی دے دیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر تھوڑا سا ایک تو حوصلہ بھی کریٹ ہوتا ہے، دوسرا اپنائیت فیل ہوتی ہے، اور اپنائیت کی صورت میں آپ کا ادارہ گھوم کرتا ہے، آپ کا ادارہ آگے کی طرف بڑھتا ہے۔ اور اس میں اس چیز کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے، آپ اپنے اداروں کے اندر اس بات کو لازماً یہ کریں کہ اساتذہ اگر آپ کے پاس ہیں، آپ ادارے کو چلا رہے ہیں، پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ کو چلا رہے ہیں، تو وہاں پر یا امپلائیز ہیں آپ کے پاس، کسی آفس کو آپ چلا رہے ہیں، کاروبار میں چلا رہے ہیں، تو وہاں آپ ہائر ایجوکیشن کی ڈگریز ان کو اسپانسر کریں۔ فار ایگزامپل اس وقت پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ کا بڑا ایک یہ ایشو ہے کہ وہاں اساتذہ رکتے نہیں ہیں، سال کے بعد چینج ہو جاتے ہیں، تو اگر آپ اپنے ادارے کی طرف سے کچھ ڈگریز ان کو اسپانسر کریں، فار ایگزامپل آپ کے پاس ماسٹر کے لوگ آ گئے ہیں، اب آپ ان کو ایم فل کی ڈگری آفر کریں، گریجویشن کے لوگ آ چکے ہیں ان کو آپ آفر کریں کہ آپ کو ماسٹر ہم کروا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ وہ 2 سال 4 سال 5 سال 6 سال آپ کے پاس رہیں گے، اور اس اسپانسرشپ کے اگینسٹ میں آپ ان سے ایک کانٹریکٹ کروا لیں۔ فار ایگزامپل ڈگری ان کی 3 سال کی ہے، 4 سال کی ہے، تو وہ 4 سال کا کانٹریکٹ ان سے یہ کروایا جائے کہ 4 سال آپ ہمارے ادارے کے اندر ہی رہیں گے، اور یہ 4 سال کی ڈگری بھی آپ کی مکمل ہو جائے گی۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ وہ جو پوٹینشیل والا فرد ہے وہ آپ کے پاس ٹائم لگائے گا، اور اس ٹائم لگانے کی صورت میں آپ کا ادارہ جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھے گا، کامیابی کی طرف بڑھے گا۔ تو یہ 9 چیزیں ہیں بنیادی طور پر، اگر ہم ان کا خیال رکھیں گے، آپ خیال رکھیں گے، آپ اگر اپنے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ کو چلا رہے ہیں، اسکول کو چلا رہے ہیں، کاروبار چلا رہے ہیں اپنا، تو آپ یقین جانیں کامیابی آپ کی مقدر بن جائے گی۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔